حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا سے بڑی محبت بڑا پیار کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم پیدا ہوئے، جب آنکھ کھولی تو والد کا سایہ سر پر نہیں تھا۔ آپ کی 2 بہنیں تھیں اور والدہ تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتے بکاتے مکہ شہر میں آئے، سارا دن کام کاج کرتے اور مالک مارتا پیٹتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ 2 3 4 دن تک کھانا نہیں دیتے، اور یہ اصول ہوتے تھے کہ غلام اپنے مالک کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، غلام اپنے مالک کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا، غلام اپنے آقا کے برابر نہیں کھڑا ہو سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب فرماتے کہ جب کام کاج سے شام کو آتے تو والدہ دیکھتی تو والدہ رو دیتی، میں جب اپنی بہنوں کو دیکھتا تو مجھے رونا آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی تو عطا فرمائی ہے مگر غلامی کی زندگی۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیہ کے پاس تھے، آپ بازار میں کام کر رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بلال، کب تک تو ان جھوٹے خداؤں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا رہے گا؟ جب تک تو اس وحدہ لا شریک خدا کے در پر نہیں آ جاتا، اس ایک خدا کو نہیں مانتا، تو تجھے کوئی بھی اس غلامی سے نجات نہیں دلائے گا۔ اس غلامی سے نجات تب تجھے ملے گی جب تم آقا دو جہاں امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان لو گے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مالک مان لو گے، اس وقت تمہیں اس آزادی ملے گی، تمہیں غلامی سے آزادی ملے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے دل میں، انسان کے دماغ میں اتر جاتی ہیں، وہ ایسا دل پر اثر کرتی ہے کہ وہ زندگی میں کبھی باتیں نہیں بھولتی۔ کوئی ایسی بات کوئی عالم دین کہہ دے، اللہ تعالیٰ کسی کی زبان میں ایسی تاثیر رکھ دیتا ہے کہ جب بولتا ہے تو اس کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں کو نور بنا دیتی ہیں، لوگوں کے دلوں کو روشن کر دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، جس سے میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ نے یہ بات کیا بلال، اس وقت تمہیں غلامی سے آزادی نہیں ملے گی جب تک تو اللہ وحدہ لا شریک کو نہیں مانے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا تو آپ کے مالک آپ پر بڑا ظلم کرتا، آپ کو مارتا، امیہ آپ کو ریت پر لٹا دیتا، اوپر وزنی پتھر رکھ دیتا، اور آپ احد احد اللہ ایک کے نعرہ لگاتے، زبان پر ایک ہی نام جاری رہتا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز سے ذکر کرتے تو اس کا مالک اسے مارتا پیٹتا۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا بلال تو آہستہ اپنے دل میں اپنے منہ میں ذکر کر لیا کر، تو نے ضرور
اونچی آواز سے ذکر کرنا ہے، وہ تجھ پر ظلم کرتا ہے، تجھے مارتا ہے۔ یہ بات کی آپ چلے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن ویسے ہی کرتے رہے۔ 2-3 دن کے بعد جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ آج پھر امیہ اسے مار رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بلال، میں نے تو اس سے کہا تھا کہ اپنے منہ میں ذکر کر لیا کر،